مدرس ڈے مبارک ہو، کیونکہ آج سب ہم ماؤں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہر سال کی مانند ہم ماں کی عزت، ماں کی قدر، ماں کی کا احترام آج اسی کے اوپر ہی ہم خدا کے کلام میں سے شیئر کریں گے۔ ہاللیلویا۔ اور پچھلی دفعہ بھی میں نے یہ حوالے کو پڑھا، اور آج اس دفعہ بھی میں اسی حوالے کو آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ گو کہ کلام تو وہی ہے جو صدیوں پرانا ہے، لیکن جب ہم بار بار کلام کو سنتے ہیں تو ہر بار کلام کی نئی چیزیں ہمارے سامنے کھلتی ہیں، نیا مکاشفہ خدا ہمیں دیتا ہے۔ آج پوری دنیا میں بشمول پاکستان بہت سارے ملکوں میں مدرس ڈے سیلیبریٹ ہو رہا ہے۔ گو کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ دن منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماں کی قدر و منزلت تو ہر روز ہر دن ایک جیسی ہی ہے، لیکن ایک دن مقرر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم اس پرٹیکولر ڈے میں، اس خاص دن کے اوپر ہم خاص طور پر ماں کو ہی خراج تحسین پیش کریں۔ خدا نے بھی بنی اسرائیل قوم کو جب عید اور تہوار بنانے کے لیے کہا تو خداوند نے کہا کہ تو فلاں فلاں دن میں یہ عید منایا کرنا، اور ان عیدوں میں تمہیں جلال دینا، میرے نام کی تعظیم کرنا۔ تو دنوں کی اہمیت ضرور ہوتی ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ ہر دن ہمارے لیے خوبصورت دن ہوتا ہے، لیکن ایک دن کو خاص کسی شخصیت کے نام سے منسوب کر دینا، اس سے ہم اور زیادہ لطف اندوز ہوتے ہیں، تاکہ ہم اس رشتے کو، اس شخصیت کو اور زیادہ خراج تحسین پیش کریں، اس کو انڈورس کریں، اور اس کی قدر و منزلت کے بارے میں ہم اور زیادہ غور و فکر کریں۔ اور آج کے دن ہم تمام بہنوں بھائیوں کے لیے، عزیزوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، خاص کر نوجوانوں کے لیے یہ سبق ہے، اور آج ہم سب ماؤں کو ایک بار پھر خراج تحسین پیش کریں گے، جو کسی نہ کسی طرح سے اپنے خاندان میں، اپنے خاوند کے ساتھ، اپنے سسرال کے اندر، سب کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہی ہیں۔ اور بہت ساری چیزیں اس دنیا میں ہمارے پاس رشتہ داروں کے اندر رہتے ہوئے ہوتی ہیں، تو بھی ہم سب چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے اپنے خداوند یسوع مسیح کو جلال دیتے ہیں، اور ہم مسیحی ہونے کا ثبوت دے کر ایک اپنی ایسی باکمال اور مثالی زندگی جیتے ہیں، اور جب ہم آسمان پر جاتے ہیں تو خداوند ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ انڈورس کرتا ہے، اور آسمان پر خوشی ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، امثال کی کتاب نکالیں، اس کا 31واں باب اور اس کی 10ویں آیت سے ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ چیپٹر 31 ورس 10 سے ہم سٹارٹ کریں گے تھرو 31 تک، ورس 31 تک۔ کلام مقدس غور سے سنیے کیا بیان کرتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے۔ میں انگلش کے ساتھ ساتھ اس کو پڑھ رہا ہوں، تاکہ جو نوجوان بچے انگلش ساتھ ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں، تاکہ ان کو ساتھ کمپیریزن بھی پتہ چلے۔ An excellent woman، انگلش کا لفظ آیا ہے ایکسیلنٹ وومن۔ اسی کہنے نا یار سانو ایکسیلنٹ وومن چاہیے، رشتہ دار تلاش کرتے ہیں انج دی بڈھی لبو جڑی ایکسیلنٹ ہوئے، رشتہ داروں میں بھی ایکسیلنٹ لڑکی تلاش کی جاتی ہے۔ کلام کیا کہتا ہے؟ ایکسیلنٹ کیڑی کڑی ہے۔ ایمپلیفائڈ ورژن کے اندر اس نے 4 ڈیفینیشنز دی ایکسیلنٹ کی۔ نیکوکار، اردو میں کہتے ہیں نیک بیوی، نیک عورت، ایکسیلنٹ وومن۔ نمبر 1، وہ اسپرچول ہو، روحانی لڑکی، خدا پرست لڑکی، ایماندار لڑکی، ایمان کے رستے پر مضبوط، ایسی عورت
جو ایمان کے راستے پر ہو، ایسی بیوی جو خدا کے کلام پر عمل کرنے والی ہو، ایسی بیوی جو کیپبل ہو، قابل ہو، ایسی بیوی جو کاہلی کی روٹی نہ کھائے، ایسی بیوی جو ہر کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، ایسی عورت کی بات نیکوکار کی ڈیفینیشن اگر آپ کھول کے اس کو بیان کریں تو 4 لفظوں کے اندر ہم کریں گے. نمبر 1، she should be spiritual. وہ روحانی عورت ہے، وہ خدا کے گھر میں چرچ جانے والی عورت ہے، وہ اپنے گھر میں خدا کا مذبح لگانے والی عورت ہے، وہ ہر کام سے پہلے دعا کرنے والی عورت ہے، وہ ہر رشتہ داری کے اندر بندھنے سے پہلے وہ خدا کے سامنے جھکنے والی عورت ہے. اور نمبر 3، وہ انٹیلیجنٹ ہے. she should be intelligent. کلیور کا لفظ نہیں استعمال کیا گیا یہاں. یہ کہنے چلاک، چلاک بڈھی نہیں، ذہین عورت. اب آپ اس کو دونوں کو فرق محسوس کر سکتے ہیں، چلاک میں اور ذہین میں. کیوں جی بھائی بشارت، کیا فرق ہو سکتا ہے اس میں؟ ایک چلاک عورت ہوتی ہے، وہ بھی بڑی ذہین ہوتی ہے. ہاں، ایک ہوتی ہے ذہین عورت، انٹیلیجنٹ وومن. she should be intelligent. ایکسلنٹ وومن کے اندر 4 چیزیں میں نے بتائی. ایک روحانی عورت، اسپرچول عورت، ایماندار عورت. ایسی عورت، ایسی بیوی، ایسی لڑکی جو خدا کو سب سے پہلے اول درجہ دیتی ہو. نمبر 2، وہ کیپبل ہو، اپنے گھر کا انتظام کرنے والی ہو، اپنے بچوں کو، اپنے خامند کو، اپنے تمام عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کے ساتھ اس کا میل ملاپ، سب چیزوں کو مینج کرنے والی عورت ہو، کیپبل ہو، وہ اپنے گھر کا بندوبست کرنے والی ہو. اور پھر وہ انٹیلیجنٹ بھی ہو. انٹیلیجنٹ، وہ ذہین عورت ہے، وہ اپنے دماغ کو صحیح اور درست استعمال کرتی ہے، نہ کہ چلاکی سے. وہ کلیور نہیں ہے بلکہ وہ ذہین ہے. وہ سب سے پہلے اپنے گھر کو دیکھتی ہے، اپنے خاوند کو، اپنے بچوں کو. اور پھر ورچوس، راست باز عورت، وہ راست بازی کے سفر پہ ہے. کس کو ملتی ہے ایسی عورت؟ کہاں سے ڈھونڈیں ایسی عورت؟ پورے معاشرے میں کون سے ملک کی عورت ایسی عورت ہو سکتی ہے؟ کون سی سوسائٹی کے اندر جا کے ہم ایسی عورت کو تلاش کریں؟ لڑکے دی شادی کرنی ہے، ہون لب رہے ہیں. وہ ایک خوبصورت بات میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بہت ہی پڑھے لکھے شخص، بہت ہی ذہین شخص، کافی پڑھائی کر لی اس نے. آخر کار اس نے کہا کہ اب میں شادی کرنا چاہتا ہوں. تو شادی کا جب پلان کیا تو اس نے تقریباً 40 صفات جو ہیں وہ اپنی ہونے والی بیوی کے لیے لکھی کہ ابھی میری بیوی چیزاں ہونیاں چاہیے، پھر جا کے میں شادی کرا گا. اور جب اس نے عورت کی تلاش کی تو اس کی عمر غالباً 30 سال تھی، اور ہر سال وہ ایک خوبی بیچ میں سے کاٹ دیتا تھا. کہنا چلو نہ ملے کچھ نہیں، 39. ہر سال وہ ایک خوبی بیچ میں سے کاٹ دیتا تھا. 40 خوبیاں تو 40 سال بعد کہندا ہے ساریاں خوبیاں کاٹ دو، صرف بڈھی ہونی چاہیے. جب وہ تقریباً 80 سال کا ہو گیا تو اس کو کوئی عورت نہ ملی ان 40 خوبیوں کے ساتھ. اور آخر کار اس نے کہا یار عورت ہی لاتے ہو بس، اور کچھ نہیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. سو کہاں سے ہم دیکھیں نیکوکار بیوی کہاں سے ملے گی؟ اور کلام یہ کہتا ہے ایک نیک بیوی جو ہے اس کی خوبی کیا ہے؟ ایک نیک بیوی جو ہے وہ روحانی بیوی ہے. ایک نیک بیوی وہ انٹیلیجنٹ ہے، وہ ذہین ہے.
اور وہ قابلیت رکھتی ہے تمام کاموں کو کرنے کی. شی ہیز اے کیپبل مائنڈ, ورچوس ہے. کون ایسی بیوی تلاش کرے گا؟ کیونکہ اس کی قدر جو ہے, اس کی ویلیو جو ہے وہ جیول سے زیادہ ہے, اس کی قدر مرجان سے بہت زیادہ ہے, پورل سے بھی زیادہ ہے. جو موتی ہیں, ہیرے ہیں, جواہرات ہیں, سونا ہے, چاندی ہے, ان کو آپ اس بیوی کے ساتھ نہیں تول سکتے. ایسی بیوی جو نیکوکار ہے, اس بیوی کی قدر و قیمت آپ کبھی بھی نہیں لگا سکتے. ہاللویا. یہ امثال کا مصنف جو ہے سلیمان بادشاہ, اور یہ جو امثال کا جو یہ والا باب ہے, یہ باب اس کی ماں نے لکھا ہے, سلیمان بادشاہ کی ماں نے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خدا کا کلام ہمیں ایک ایسی بیوی کی تلاش کرنے کے لیے کہتا ہے. بہت سارے بائبل کے واقعات ہمیں ملتے ہیں. جب اسحاق کے لیے بیوی کی تلاش شروع کی گئی تو ابراہیم نے کہا کہ بھئی ایسے کر, جا میرے خاندان میں. اور کسے بھیجا؟ اپنے نوکر کو, جو سب سے زیادہ سال خوردہ نوکر, پرانا نوکر, جس نے ساری زندگی اس کے ساتھ گزاری تھی. اس نے کہا تو میرے بیٹے کے بارے میں جانتا ہے, تو میرے خاندان کے بارے میں جانتا ہے, تو ہماری طبیعت سے واقف ہے, تو ہمارے خدا سے واقف ہے, تو ہمارے ریلیجن کو, مذہب کو اچھی طرح جانتا ہے. جا میرے خاندان میں اور میرے بیٹے کے لیے بیوی تلاش کر کے لا. اور بیوی تلاش کرنے کے لیے جب وہ جاتا ہے, اونٹ کے اوپر سارا ساز و سامان رکھتا ہے, اور اس کے ساتھ تقریباً 10 اور لوگ جاتے ہیں, اور ایک بڑا گروپ جو ہے وہ جا رہا ہے ابراہیم کے خاندان میں بیوی کی تلاش کرنے کے لیے. اور تلاش کیسے کی جاتی ہے؟ الیعزر جو ہے وہ اس کا نوکر ہے, اور دیکھتا ہے کہ جب وہ دور ہی پہنچتا ہے اپنے خاندان کے پاس, تو دور ہی سے دیکھتا ہے چند عورتیں جو ہیں وہ کنویں کے اوپر پانی بھر رہی ہیں. اور وہ خداوند سے کہتا ہے, خداوند تو نے مجھے اس کی پہچان دینی ہے, کیسی بیوی میں تلاش کروں؟ تو خداوند اس کو ایک پلان دیتا ہے, بھئی یہ کرنا ہے. اور جو پلان یہ تھا کہ خدا نے الیعزر کے دل میں ڈالا کہ ایک ایسی عورت جو نہ صرف ہمیں پانی پلائے, بلکہ کنویں میں سے بھر بھر کر ہمارے 10-12 اونٹوں کو بھی پانی پلائے, وہ بیوی خداوند کی طرف سے ہوگی. اور سب سے پہلے جو نظر اس کی پڑتی ہے, ایک لڑکی اس کے سامنے آتی ہے, اور وہ اس کے ساتھ تعارف کرواتی ہے, اور اس کے بعد نہ صرف وہ ان تمام مسافروں کو پانی دیتی ہے, بلکہ ان کے اونٹوں کو بھی پانی بھر بھر کر دیتی ہے. اور اس کے بعد الیعزر کہتا ہے, میں تیرے خاندان سے ملنا چاہتا ہوں, ہم فلاں فلاں شخص کی طرف سے آئے ہیں, ہمیں ابراہیم نے بھیجا ہے, میں تیرے باپ سے ملنا چاہتا ہوں. اور بالآخر جب اس کا باپ اس کو ملتا ہے تو وہ اس کا رشتہ اس سے مانگتے ہیں, اور وہ اس سے انکار نہیں کرتا. دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ایک نیک وقار بیوی کی تلاش کی جاتی ہے, ایک ایسی عورت جو کیپبل ہے, اسپرچول ہے, انٹیلیجنٹ ہے, محنتی ہے, اور آگے اس کی صفات بیان کی گئی ہیں. 11ویں آیت میں لکھا ہے, اور اس کے شوہر کے دل کو اس پر اعتماد ہے, اور اسے منافع کی کمی نہ ہوگی. The heart of her husband trust. آج میاں بیوی میں سب سے زیادہ پرابلم ٹرسٹ کی ہے. بندہ بوڑھی نو کدی اپنا پاسورڈ نہیں دینا موبائل دا, تو جے پاسورڈ رکھیا بھی ہوتے ہیں, لو جی اے کھول گیا جی موبائل. بوڑھی دیکھتی رہے گی کس طرح کھولتا ہے. اچھا کھولتے تھے ایل ہے,
پیٹرن ہی ایسا رکھا ہے کہ سامنے پتہ نہیں چلے گا پیٹرن کے ہو جائے. تھم امپریشن. آج ہم ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں ایون کہ اب میاں بیوی پر، بیوی خاوند پر. کلام کیا کہتا ہے؟ اس کے شوہر کے دل کو اس پر اعتماد ہے. وہ جو ہے وہ گھر کے اندر ایک اپنی سیکیور کانفیڈنس کے اندر ہے. اس کا خاوند اس پر بھروسہ کرتا ہے، ٹرسٹ کرتا ہے، اور اس نے اپنے خاندان میں اپنے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی. کئی دفعہ ہماری بہنیں جب ان کی شادی ہو جاتی ہے، جب اعتماد کی باری ہوتی ہے کہ اعتماد ہم نے اپنے خاوند پر، اپنے بیوی اور خاوند، اور اسی طرح رشتہ داروں اور سسرال کے اندر خاوند اور بیوی کا آپس میں اعتماد کا رشتہ، ایک بڑا ہی اسٹرانگ ریلیشن جب بحال کرنے کی باری آتی ہے یا اسٹیبلش کرنے کی باری آتی ہے، تو میں سوچتا ہوں بہت ساری ہماری بہنیں جو ہیں وہ اپنا اعتماد کھو دیتی ہیں اپنے خاندانوں میں، کیونکہ ان کی زبان ان کے اعتبار کی سب سے بڑی علامت ہے، اور ان کے وعدے اور ان تمام وعدوں کو پورا نہ کیا جانا، یہ ساری چیزیں ہمارے اعتماد کو بہت زیادہ ٹھیس پہنچا دیتی. اور کئی دفعہ ہم جب اعتماد کھو دیتے ہیں اپنا، تو شروع ہی سے ایک ایسی فاؤنڈیشن، ایسی بنیاد رکھ دی جاتی ہے جہاں پر شوہر اور بیوی کا رشتہ جو ہے وہ ہمیشہ ان کے اندر دراڑیں آتی ہیں. کلام کیا کہتا ہے؟ اس کے شوہر کے دل کو اس پر اعتماد ہے، اعتماد ہے، ٹرسٹ ہے. ٹرسٹ، یہ لفظ یاد رکھیں. مائیں جو ہونے والی مائیں یا جو بیٹیاں جب اگلے گھر کو جانے والی ہیں، ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے. ٹرسٹ، اپنے اعتماد کو ہمیشہ قائم کریں. اپنا اعتماد خاندانوں کے اندر، رشتہ داروں کے ساتھ، خاوند کے ساتھ، اپنے سسرال کے اندر ایسا اعتماد بنا لیں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں کہ وہ شخص جو ہے، وہ بہن جو ہے، وہ عورت جو ہے، اس کی بات جو ہے کبھی بھی غلط نہیں ہوتی، کبھی بھی وہ جھوٹ نہیں بولتی، اس کی باتوں میں جھوٹ نہیں ہے، وہ سچ بولتی ہے، اور سچ جو ہے اس کا واقعہ ہی پروون ہے، اس کی سچائی کبھی بھی جو ہے وہ غلط نہیں ہے. سو ٹرسٹ، وہ اپنی عمر کے تمام ایام میں اس سے نیکی ہی کرے گی، بدی نہ کرے گی. تمام ایام، all the days of her life. جو ہی اس کے ساتھ شادی ہوئی ہے، اس نے جو چرچ کے اندر نکاح کے دوران قسمیں اور وعدے کھائے ہیں، خدا کی حضوری میں، خدا کے کلام کی حضوری میں، خادموں کی حضوری میں، اور اسی طرح تمام کلیسیا کے سامنے اس نے وعدے، عہد و پیمان کیے ہیں. میں تیرے ساتھ رہوں گی، دکھ میں، سکھ میں، خوشی میں، غمی میں تیرے ساتھ رہوں گی. اور کلام کہتا ہے ایک ایسی عورت جو نیکوکار ہے، جو اسپرچول ہے، انٹیلیجنٹ ہے، ایکسلنٹ ہے، وہ عورت ہمیشہ بدی نہیں کرتی، ساری زندگی اپنے خاوند کے ساتھ گزارتی ہے. اپنے خاوند کے ساتھ، چاہے وہ دکھ میں ہے، چاہے وہ خوشی میں ہے، غمی میں ہے، وہ اپنے خاوند کی ہر بات میں اس کا انکریج کرنے والی ہے، اس کو ہمیشہ انکریج کرتی ہے. she comforts، کمفرٹ کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ آرام دیتی ہے اپنے خاوند کے لیے، وہ آرام مہیا کرنے والی عورت ہے. نہ کہ آندھی ہی وہ دی زبان جناب 120 دی سپیڈ تے شروع ہو جاتی، ادھروں گالاں نکل دیاں پیاں، ادھروں آندھی ہی تحفے نکل رہے ہیں، بڑے بڑے تحفے. جس کو بیوی ملی اسے بھائی صاحب کیا ملا؟ وڈا جیا تحفہ. تو کئی دفعہ بندہ جو گھر تھکیا ٹوٹیا جاتا ہے کو تحفے ہی ملتے. تو ایسی بیوی جو ہے وہ پھر اپنا اعتبار کھو دیتی ہے. کلام کہتا ہے she comforts، وہ آرام مہیا کرتی ہے.
وہ سکون فراہم کرتی ہے. وہ اپنے خامند کے لیے وبال جان نہیں ہے، وہ اپنے خامند کے لیے سکھ اور چین کا ایک درخت ہے، ایک خوبصورت، جہاں پہ وہ آ کر آرام کرتا ہے، سکون کرتا ہے. وہ انکریج کرتی ہے اپنے خامند کے، اور اس کے بزنس کے اندر، اس کے کاروبار میں، اس کے کام میں اس کے لیے انکریجمنٹ ہے. اینڈ ڈز ہم اونلی گڈ. وہ ہمیشہ اپنے خامند کے لیے کبھی بھی برا نہیں سوچتی. اس کا ارادہ نیک ہے، اپنے گھر کے لیے انکریجنگ ہے. اور آگے کلام کہتا ہے she looks for the wool, for the flax and works with willing hands in delight. وہ اون اور کتان ڈھونڈتی ہے، خوشی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے کام کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ کیا کرتی ہے؟ اسی کام والی ہیں لاب نے. پھر ہاں کاموں کی کثرت ہو تو ضرور آپ کام والی لگوائیں جتنا آپ نہیں کر سکتے تو. لیکن ایک ایسی عورت جو صبح اٹھتی ہے اور شام تک اپنے گھر کے سارے کاموں کو خوش اسلوبی سے کرتی ہے، باقاعدگی کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ. میں کچن میں اکثر پونم کی ہیلپ کرواتا ہوں اپنا کھانا بنانے میں. اپنا کھانا میرا کھانا میرے گھر کے کھانے میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے. میں کھانا اپنی بیوی کے ساتھ مل کر خود بناتا ہوں. تو میں جب بھی کچن میں جاتا ہوں تو مجھے بہت سارے تحفے سننے پڑتے ہیں. اے تسی ہانڈی خراب کرتی، آج ہانڈی کالی کر چھڑی، آج تسی سارا چولہا خراب کر چھڑیا، آج آپ نے چاول سارے گرا دیے، آج یہ فلاں کام کر دیے، آج دیکھیں آپ نے یہ کر دیا ہے. سو سم ٹائم یو شوڈ ڈو دیٹ تھنگ. کلام کیا کہتا ہے؟ وہ خوشی کے ساتھ وہ کیا کرتی ہے؟ سارا دن خوشی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کے کام کرتی، ہاتھوں کے ساتھ اپنے گھر کے اندر وہ خدمت گزاری کے کام کو سمجھ کر بڑی ہی جانفشانی کے ساتھ، محنت کے ساتھ کام کرتی ہے. بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، لیکن وہ سمجھیں گے. اور کلام کہتا ہے 15ویں آیت میں، وہ رات ہی کو اٹھ بیٹھتی ہے اور اپنے گھرانے کو کھلاتی ہے اور اپنی لونڈیوں کو کام دیتی ہے. اگئی نوکرانیاں بھی آ گئی ہیں جی. تسی کہا کہ پیسہ نوکرانیاں دے، وہ لونڈیوں کو کام دیتی ہے. جو اس کی نوکرانیاں ان کو کام دیتی ہے، ان کو کہتی ہے یہ فلاں فلاں کام کرو. She raise also while it is still night. ابھی رات ہی ہے، صبح ہے. وہ صبح سویرے اٹھتی ہے اور صبح سویرے اٹھ کر وہ سارے گھر کے کاموں کو پہلے ہی ٹائم پہ کر کے مکمل کر لیتی. اور اگر کوئی نوکر بھی ہے تو اس کو بھی وہ کام دیتی ہے. وہ ایسی عورت جو یہ سب خوبیوں کی حامل ہے، ایسی عورت کلام کہتا ہے وہ نیکوکار ہے. اور انگلش میں کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ ایکسلنٹ. شی ہیز ٹو بی ایکسلنٹ. اور اس کی تلاش کلام سے نکلتی ہے. ہم کلام سے اس کی تلاش کرتے ہیں. آج وہ میں نے آپ کو ایک لطیفہ سنایا، وہ اکثر ہم اس کی تلاش کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں. لیکن خداوند کی رہنمائی سے چلنا شروع کریں. کلام کہتا ہے وہ کسی کھیت کی بابت تو سوچتی ہے اور اسے خرید لیتی ہے اور اپنے ہاتھوں کے نفع سے طاقتستان لگاتی ہے. She consider a field before she buy or accepted expanding her business. وہ اپنے خاوند کے ساتھ اس کے کاروبار میں، اس کے روزگار میں اس کی مددگار ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہونے والی ہے. میں جانتا ہوں جب ہم نے یہ چرچ بنانا تھا تو میں بہت ڈپریس تھا. اتنا پیسہ نہیں تھا کہ ہم بلڈنگ کھڑی کر سکیں. تو
पूनम सबसे पहले मेरे साथ खड़ी होने वाली वो खातून थी जिसने कहा नहीं हम चर्च बनाएंगे, और उसने अपना तकरीबन सारा ही जेवर, कुछ चीज़ें उसने रख ली, बाकी सारा जेवर उसने सेल कर दिया। उसने कहा जी ये पैसा आप चर्च में की कंस्ट्रक्शन में लगा दें। मैंने कहा वाह दैट्स ग्रेट। मैंने कहा ये सोना तो हम बेचते नहीं है, क्यों बेचा आपने? सोना बेचना अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन उसने कहा चले जब हमें खुदावन देगा हम दोबारा बना लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें खुदा के घर को बनाना है, कंस्ट्रक्शन करनी है। मैं बड़ा खुश होता हूँ जब मैं खुदावन की तारीफ़ करता हूँ इस सारे कामों के लिए कि खुदा ने मुझे एक ऐसी बीवी दी जो मेरे साथ खड़ी होने वाली, और उसने मेरे काम में खिदमत में कभी भी वो पीछे नहीं हटी। मुझे याद है जब मेरी शादी नहीं होनी थी तो एक लड़की से मेरी बात चल रही थी रिश्ते की, मतलब मेरी बात नहीं थी, मेरे वालिदैन की चल रही थी। तो मेरे वालिदैन ने कहा कि मेरे अब्बू ने कहा आप ऐसा करें कि आप लड़की से बात कर लें। मैं कहा जी मैं की गल करनी, तुसी हुण कर रहे हो जे। अब्बू कहने लगा नहीं फिर भी आप यार आप चाहें, आप कोई बात करनी है आप कर लें ताकि हम इसको फाइनलाइज करें। वो लड़की अमेरिका से आई थी, मैं बाहर के लोगों से वैसे ही थोड़ा सा ना कंफ्यूज था, तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना चंद एक सवाल इससे किए जाएं। मैंने उससे सबसे पहले सवाल ये किया कि आप क्या आपको पता है कि हमारा ख़ानदान खादमों का ख़ानदान है, पास्टर्स का ख़ानदान? कहती हाँ जी मुझे पता है। मैंने कहा क्या आपको ये भी पता है कि पास्टरों के घर में आना जाना बहुत होता है? कहती हाँ जी यह भी पता है। मैंने कहा क्या आपको ये भी पता है कि खाना भी बनाना पड़ता है, हर घंटे के बाद चाय भी बनानी पड़ती है, बर्तन भी बार बार धोने पड़ते हैं। फिर सोची पै गई कुड़ी। कहती अच्छा। फिर कहती चलें आप मुझे बताएं आपका स्टार क्या है? मैं कहा जी मैं स्टारों पर तो बिलीव नहीं करता, लेकिन मेरा स्टार जो है वो उसका जो एलिमेंट है वो एयर है, हवा। कहती मेरा तो स्टार उसका एलिमेंट जो है वो पानी है। तो मैं कहा आप पानी है मैं हवा हूँ, हवा पानी में कभी मिक्स नहीं हो सकती। अच्छा कुछ हफ्ता को हुआ तो उधर से इनकार आ गया कि नहीं जी लड़की कह रही है कि मैंने शादी नहीं करनी। मैं कहा खुदावन तेरा शुक्र है तू मैंने बचा लिया है। सो दिस इज हाउ गॉड इज वर्किंग। समटाइम हम लोग जब बीवी तलाश करना शुरू करते हैं तो हम खुदा की तरफ से फैसले नहीं करते। हम जहन में हमारे खूबसूरती का एक एलिमेंट होता है, हम सोचते हैं यार ऐसी एक्सीलेंट और खूबसूरती और खूबसूरती, सिर्फ ये चार चीज़ें हमारे पास जहन में होती हैं, बस और कुछ नहीं। और नौजवान तो वैसे ही बेचारे उथे ही डिग ही जाते हैं, बस हम मुझे यही चाहिए लड़की, क्यों भाई साहब? तो कलाम क्या कहता है कि वो अपने खावंद के साथ मेहनत करने वाली है, प्यार करने वाली है। वो मजबूती से अपनी कमर बांधती है और अपने बाजुओं को मजबूत करती है। हालेलुया। शी इक्विप हरसेल्फ विद स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के साथ। और स्ट्रेंथ का मतलब है स्पिरिचुअल। वो ये नहीं कि वो अपने बाजुओं में होते डंबल उठाना शुरू हो जाती है या वीकल होता पार चौक के हर रोज बाले काट दिए, नहीं ये नहीं है। वो स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं कि वो स्पिरिचुअल है, वो दुआ करने वाली है। जो ही कोई मसला आता है घर में वो तन्हा होकर और रात को उठकर अकेले में अपने खानदान के लिए दुआ करती है, अपने खानदान के लिए। स्ट्रेंथ है, विद स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअली स्ट्रेंथन है। उसका जहन जो है वो रूहानी तौर पर ज़हीन है और फिजिकल फिटनेस है उसके अंदर। हालेलुया। वो अपनी सौदागरी की सूदमंद पाती है, रात को उसका चिराग नहीं बुझता। शी सीज
that her gain is good. اور وہ ہمیشہ کبھی بھی اپنے خاندان کے لیے پریشانی کا سبب نہیں ہے. یہ ساری عورتوں کی وہ خوبیاں ہیں جو آج ہم تمام عورتوں میں تلاش کرنا چاہتے ہیں، لیکن خدا پرست ہونا ان تمام خوبیوں کو کور کر دیتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم سب حکموں پر عمل کرتے ہیں. 613 کے قریب حکم تھے اور تمام حکموں پر عمل کرنا بنی اسرائیل قوم کے لیے لازم تھا، اور اگر ایک بھی حکم کو توڑ دیتے تھے تو وہ اسرائیل سے کاٹ جاتے تھے. خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ایک شخص چلتا چلتا خداوند سے کہنے لگا، خداوند میں تیرے پیچھے چلنا چاہتا ہوں. تو خداوند کو جب پتا چلا کہ یہ امیر شخص ہے، اس کے پاس بہت ساری دولت ہے، تو خداوند نے اسے ایک سوال کیا کہ جا اپنا سارا مال غریبوں کو دے کر میرے پیچھے لوٹا. اس کے بعد وہ واپس نہیں یسوع کے پیچھے آیا. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ سب سے بڑا حکم میں تمہیں ایک اور دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کرو. میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر ایک عورت خدا پرست، روحانی بنیادی طور پر نجات یافتہ اور یسوع کے پیچھے پیچھے چلنے والی ہے تو اس کے اندر یہ ساری خوبیاں موجود ہوتی ہیں. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. اگر ایک عورت، آج مدرس ڈے ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ماؤں کی تعظیم کرتے ہیں. خدا نے ماں کا دل ایسا بنایا ہے کہ وہ اپنے بچوں پر اپنی جان کو نثار کرتی ہے، اپنی جان کو بھی قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہوتی ہے. لیکن میرے عزیزو، دنیا میں ماں کی محبت سے بڑی ایک اور محبت موجود ہے جس کو ہم خدا کی محبت کہتے ہیں. وہ محبت اگاپے محبت ہے، وہ محبت خدا پرست محبت ہے. اور کلام کیا کہتا ہے؟ وہ تکلے پر اپنے ہاتھ چلاتی ہے اور اس کے ہاتھ اٹیرن پکڑتے ہیں. She stretches out her hands to the distaff and her hands holds the spindles. وہ کام کرتی ہے، وہ اپنے گھر کا بندوبست کرتی ہے، وہ مفلسوں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے. ہاں، وہ اپنے ہاتھ محتاجوں کی طرف بڑھاتی ہے. اس کے پاس محتاجوں کو دینے کے لیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. اور میں نے لاسٹ ٹائم ایگزامپل دی، میری امی اس کی پریکٹس کیا کرتی تھی، اور اکثر ہمارے پاس جو اسٹریٹ میں آتے تھے، گلی میں مانگنے والے، وہ اکثر امی ان کو آٹے کا بڑا ایک کنستر بھر کے وہ دے دیا کرتی، اور جو شخص آتے ان کو وہ کچھ نہ کچھ ضرور دیتی. اور ہمارے گھر کا ایک ڈسپلن یہ تھا کہ ہم اپنے گھر میں جتنا بھی جو خوراک ہوتی تھی یا کوئی گروسری ہوتی تھی، اس میں سے کچھ حصہ نکال کر ہم اپنے جتنے بھی مفلس ہوتے تھے یا محتاج ہوتے تھے یا غریب ہوتے تھے جو ہمارے گھروں میں آتے تھے، ان کو ہم ایوری ٹائم دیتے تھے. سو کلام یہ کہتا ہے کہ وہ عورت جو نیکوکار ہے وہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ مفلسوں کی طرف بڑھاتی ہے. وہ یہ نہیں کرتی کہ بھائی سانو دے جا، وہ کہتی نہیں، میں ٹھہرو، میں گھر سے کچھ لے کر آتی ہوں آپ کے لیے. وہ روٹی دیتی ہے، وہ اپنا ہاتھ محتاجوں کی طرف بڑھاتی ہے، نیڈی لوگوں کی طرف. اس کو یہ پتہ ہے کہ مجھے کس طرح سے خدا نے برکت دینی ہے. وہ اپنے گھرانے کے لیے برف سے نہیں ڈرتی کیونکہ اس کے خاندان میں ہر ایک سرخ پوش ہے. She does not fear the snow for her household. وہ کام کرنے والی ہے، محنتی ہے. میں سوچتا ہوں آج ہماری بہنیں، بیٹیاں خاص کر آج اس معاشرے کے اندر، اس کلچر کے اندر، جب ہم انٹرنیٹ کا ٹائم ہے، ایسا دور ہے جب میں سوچتا ہوں کہ بہت ہی مشکل ہو گیا ہے اپنے بچوں کو صحیح راستے پر لے کر آنا.
घरों के अंदर बैठे बैठे बच्चे खराब हो रहे हैं, बाहर भी नहीं जाते, लेकिन घरों में मोबाइल, इंटरनेट, यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया के सारे एलिमेंट्स बहुत चीज़ें ख़राब कर रहे हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, कलाम को गौर से सुनिए और पढ़ें। और कलाम कहता है वो अपने लिए नगारीन बाला पोश बनाती है, उसके पोशाक महीन कतानी और अर्गवानी है। उसकी पोशाक के अंदर क्या है? वो नगीने लगे हैं, महीन कतान है, और उसका शोहर फाटक में मशहूर है। जब वो मुल्क के बुजुर्गों के साथ बैठता है, वो महीन कतानी कपड़े बनाकर बेचती है और पटके सौदागरों के हवाले करती है। ऐसी औरत जो अपने खानदान के लिए फ़ायदेमंद है, बाबरकत है, ब्लेस्ड है, रूहानी है, वो खुदावंद को मौका देती है। वो अपने घर में न सिर्फ खुद बल्कि अपने बच्चों को अपने खावंद के साथ मिलकर खुदा के घर में जाती है। इज्जत और हुर्मत उसकी पोशाक है। इज्जत, वो अपने घर के लिए इज्जत का बायस है। आज हमारी बहनें कई दफ़े ऐसा कदम उठाती हैं जो पूरे घराने के लिए शर्मनाक होता है। कई बेटियां ऐसे स्टेप ले लेती हैं, गैर कौमों में शादियां कर लेती हैं सिर्फ पैसे के लालच में, या शायद कोई उन्होंने ऐसा लालच देखा है, और वो सारे खानदान के लिए, अपनी कौम के लिए शर्म का सबब बन जाती हैं। और उसके भाई बहन, उसका बाप, उसकी माँ मुआशरे में बेचारे सर झुकाकर, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक ऐसा फेल कर दिया। तो कलाम कहता है ऐसी लड़की, ऐसी औरत, ऐसी बीवी, इज्जत और हुर्मत उसकी पोशाक है। वो बाइज्जत तौर पर सर उठाकर फिरती है, क्योंकि कोई मुआशरे की कोई औरत, कोई ऐसी उसके ऊपर जो है वो बोहतान नहीं लगा सकती, उसके ऊपर कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगाया जाता, क्योंकि उसके अंदर खुदा परस्ती है। वो हर रोज दुआ करने वाली है। वो सुबह सवेरे उठती है, अपने घर का काम और बंदोबस्त करती है। वो अपने खामंद के लिए बाइस से बरकत है, और खुदा के लिए, वो खुदा के कलाम को फैलाने के लिए, उसकी बादशाहत को फैलाने के लिए खिदमत के काम को करती है। उसके मुंह से हिकमत की बातें निकलती हैं, उसकी जुबान पर शफकत की तालीम है। मुंह से कौन सी जुबान निकलती है जी? हिकमत की। कौन सी बातें निकलती हैं? कौन सी बातें निकलती हैं? केड़ियां गल्लां निकलदियां ने? जाओ चीजें बोलो, केड़ियां गल्लां? हिकमत दियां गल्लां। गल्लां वो वालियां नहीं भी उधर अग ला ली, उधर उधर लाती, उधर ला छड़ी, तीली फड़ी चल वे। हुण दस, तू ही मेरे नाल कीता सी ना इंज, लै हुण फिर क्या? तो हम क्या करते हैं? अपने मुंह के अंदर हर रोज नफरत की बातें, एक दूसरे के साथ तकियानूसी, ऐबजोई, नफाक की बातें, झगड़े की बातें, गलीज बातें, बदी और जनाकारी की बातें, हरामकारी की बातें हमारे मुंह के अंदर हैं। लेकिन एक ऐसी औरत जो खुदा परस्त है, नेकोकार है, एक्सीलेंट है, इंटेलिजेंट है, केपेबल है, स्पिरिचुअल है, वो औरत जो है अपने मुंह से हिकमत की बातें कहती है। उसकी मुंह के अंदर कलाम की बात है, ईमान की बात है, खुदा परस्ती की बात है। उसके मुंह से तमाम वो बातें निकलती हैं जो दूसरों के लिए शफकत का, बरकत का सबब बनती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो अपने घराने पर बखूबी निगाह रखती है और काहली की रोटी नहीं खाती। वो निगाह रखती है अपने घराने के ऊपर। साड़ियाँ बूढ़ियाँ बंदियाँ तो निगाह रखदियाँ सिर्फ, कित्थे जा रहे हैं, कित्थों आ रहे हैं,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰਬੀਨ ਸਿਰਫ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖتی رہتی کیا ہو رہا ہے. وہ دیکھتی ہیں کتنے پیسے نے وہ پرس سے، پھر زوم کرتی ہیں اتنے پیسے ہیں. تو ان کا جو ہے نا فوکس صرف اپنے خاوند پہ. لیکن کلام کیا کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے گھرانے کے اوپر، اس میں بچے بھی ہیں، اس میں سسرال بھی ہے، اس میں اس کا سسر ہے، اس کی ساس ہے، اس کی نندیں ہیں، اس کے دیور ہیں، وہ بھی شامل ہیں، اس کے بہن ہیں، بھائی ہیں، وہ بھی شامل ہیں. وہ اپنے گھرانے پر بخوبی نگاہ رکھنے والی عورت ہے. بھئی کسی دی مرگ ہو گئی ہے، جانا ہے ہوتے، وہ آج اس کی برتھ ڈے ہے، جانا ہے اس کا. وہ میری بہن ہے، وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا دیور ہے، وہ میری نند ہے، وہ میری ساس ہے، وہ میری سسر ہے. وہ خیال رکھنے والی ہے، وہ سب کا احساس کرنے والی ہے. ایسی عورت جو ہے جب اس کی کوئی خوشی غمی ہوتی ہے اسے سارے اکٹھے ہو جاتے. نہیں وہ باجی ساڑی بڑی اچھی ہے، وہ ہمیشہ پہنچ دی ہے ساڑے کو، ہے نا. ایسی عورت کلام کیا کہتے ہیں، وہ اپنے گھرانے کی بخوبی نظر رکھتی ہے اس کے اوپر. کدے کار خوشی ہے، کدے کار غمی ہے. ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں کو چھوڑ کے گیراں دے پیچھے بھجے جانے ہیں، لیکن جدو کوئی دکھ تکلیف آندا سی کہنے اور ساڈے شریکا کتھے ساڈا. کیونکہ ہم اپنے بہنوں اور بھائیوں پر بخوبی نظر ہی نہیں رکھتے ہیں. اور کلام کہتا ہے وہ ایسی عورت ہے جو اپنے گھرانے کے اوپر، نہ صرف بچوں اور خاوند بلکہ پورے گھرانے پر اس کی نظر ہے. اور اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اور اسے مبارک کہتے ہیں، اس کا شوہر بھی اس کی تعریف کرتا ہے، پریز کرتا ہے، اور وہ خوش ہے، پراسپر ہے، اور وہ اس کی تعریف کرتا ہے. واہ تو نے تو میری اتنی مدد کی ہے، مجھے تو یہ یاد ہی نہیں تھا، تو نے مجھے یاد کروا دیا ہے. اور ایسی بیوی ہونی ضروری ہے. تیری بیٹیوں نے فضیلت دکھائی لیکن تو سب پر شفقت لے گئی. ایسی عورت جو خدا پرست ہے وہ سب کے اوپر سبقت لے جاتی ہے. اور کلام کہتا ہے حسن دھوکا ہے، جمال بے ثبات ہے، لیکن وہ عورت جو خداوند سے ڈرتی ہے وہ استودہ ہے. ہاللیلویہ. حسن دھوکا ہے، جمال بے ثبات ہے، لیکن وہ عورت جو خدا پرستی کرتی ہے وہی سب سے ایکسلنٹ ہے. آئے ہم سب کھڑے ہو جائیں.